آیت نمبر 10 سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں مشرکین پر شکوہ ہے کہ مشرکین اپنی ناشکری اور کج فہمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا قدرتیں، نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام ہستی بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چلا رہے ہیں، اور پھر انسان کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے اس کی تخلیق کو ایک پانی کے قطرے سے جاری کیا، تو اتنی بڑی ذات جو ہے قدرتوں والی، اس کی تمام قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ حشر و نشر کا انکار کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی کے ساتھ ہمارے اجزاء مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ بڑے حیرانگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی اسے ہم کب کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بلکہ آج کا تو سائنسی نوجوان وہ تو یہاں تک کہے گا کہ بھئی جب ہمارے جسم کے جتنے بھی اجزاء ہیں، ایٹمز ہیں، وہ سارے کے سارے منتشر ہو جائیں گے، پھر منتشر ہو کر زمین کے اجزاء سے مل کر وہ کھاد بن جائیں گے، اور پھر وہ یعنی نباتات اور پودوں میں جو ہے نا وہ آ جائیں گے، پھر نباتات اور پودے جو ہے ان کو وہ جانور کھا جائیں گے، یا یہ غلہ ہے وہ انسان کھا جائیں گے، اور پھر آگے پتہ نہیں وہ اجزاء کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ باتیں کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملاقات ہے قیامت والے دن، جو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، وہ اس کے انکاری ہیں۔ ہاں، وہ اپنے رویے سے یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے وہاں حاضر ہی نہیں ہونا، اور پھر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں اگر جمع کیے گئے تو پھر ہمارے تو تباہی و بربادی ہوگی، اس لیے وہ اس نظریے سے، عقیدے سے ہی جو ہے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے اس سے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ خیال کہ تم مٹی میں مل جاؤ گے اور پھر ختم ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، فرمایا یہ غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر روح بھی ہے اور جان بھی ہے، اور یہ جو روح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نکالنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ حضرت عزرائیل جو کہ روح نکالنے والے جو فرشتے ہیں، ان کے سردار ہیں، کیونکہ روح نکالنے والے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بہت زیادہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی پہ لگائے ہیں، اور جبریل وہ عزرائیل جو ہے نا وہ ان کے سردار ہیں، وہ سربراہ ہیں اس ساری کی ساری ٹیم کے، اس لیے نسبت انہیں کی طرف کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا تمہاری روح نکالنے کے لیے، وہ تمہاری روح کو قبض کر کے، اور وہ تمہاری روح محفوظ ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی وہ تمہاری روح ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور پھر جب قیامت والے دن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انسان کو زندہ کریں گے، تب جب دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہوا تو وہی اجزاء، وہی عناصر جن سے انسان کا جسم بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو بنا کر اسی روح کو اس میں ڈال دیں گے، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ابتدا میں کسی چیز کو بنانا مشکل ہے، دوبارہ کون سا مشکل ہے؟ دوبارہ تو جو ہے وہ ماڈل جب بن جاتا ہے تو دوبارہ بنانا تو بڑا آسان ہے۔ تو اللہ کے لیے نہ ابتدا میں مشکل ہے نہ بعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، کہ یہ جو اجزاء جمع کر کے دوبارہ انسان کی روح اس میں ڈالنے کے لیے کوئی اتنا بڑا وقت نہیں لگے گا۔ جب دوبارہ اسرافیل سور پھونکیں گے تو فرمایا سارے اللہ کے سامنے کھڑے دیکھ رہے ہوں میدان معاشر میں، اپنی قبروں سے بھاگتے ہوئے سیدھے میدان معاشر کی طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وقالو،
اور مشرکین نے کہا اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، یعنی جب ہم مٹی کے اندر تحلیل ہو جائے گی، ہماری مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہمارے اجزاء کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ہوں گے نئی پیدائش میں، کہ کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ وہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ہم وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے کافرون، انکاری ہیں۔ یہ جو حشر و نشر کا انکار کرنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے ہی نہیں کرنا چاہتے، اس سے انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کل ان سے کہہ دیں یتوفاکم، تمہاری روح قبض کرے گا، ملک الموت الذی، وہ فرشتہ جو کہ وکل بکم، تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری روح وہ فرشتہ قبض کرے گا یا کرتا ہے کہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اور پھر روح کو قبض کرتا ہے، یعنی روح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتہ قبض کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقر ٹھکانہ بنایا، وہاں محفوظ ہے۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، یعنی پھر روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کی ایک حالت بیان کر دی میدان محشر کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کاش کہ آپ وہ وقت دیکھ لیتے کہ جب یہی مجرم جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے شرم کے مارے اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، اور یقین ہو گیا ہمیں، یعنی جس قیامت سے ہمیں ڈرایا گیا تھا اور جو ہمیں بتایا گیا تھا، ہم نے دنیا میں یقین تو نہیں کیا، لیکن آج ہم نے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا اور ہمیں پورا یقین ہو گیا۔ فرجعنا، یا اللہ ہمیں واپس کر دیں ایک دفعہ دنیا میں، تاکہ ہم جو ہے وہ نیک اعمال کر کے آئیں، اور اب ہمیں یقین ہو گیا، اب ہم بالکل ایک لمحہ کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم یقیناً آپ کی فرما برداری کریں گے اور اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ایمان بالغیب مطلوب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے۔ وہ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے، اس طرح کا ایمان چاہتے، تو پھر تو دنیا میں بھی لوگوں کو مجبور کر کے بھی سب کو مومن بنا سکتے۔ آج اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مجبور کرنا چاہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر قادر ہیں، پھر تو اللہ کا کوئی نافرمان ہی نہ رہے۔ اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے کہ اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، یا نہیں لاتے تو لاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مجبور کرنا چاہیں کسی بھی اعتبار سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنے جب فرعون کو مجبور ہوا فرعون، تو کیا کہہ رہا ہے؟ آمنت برب موسیٰ وہارون۔ جب وہ قارون جیسا بھی جب زمین میں دھنسنے لگا تو وہ بھی اعلان کر رہا ہے بھائی میں ایمان لیا، لیکن اس وقت کا ایمان مجبوری والا اور جو سختی والا ایمان ہے یا زبردستی والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، بالکل واضح ہے، حق واضح کر دیا، فہدیناہ النجدین، حق اور باطل دونوں واضح ہو گئے ہیں۔ اب جو آئے تو ٹھیک ہے، بڑی قدر ہے اس کی، نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا بدلہ پا لے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے تو ہم ہر انسان کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے ہاں ثابت ہو چکی ہے کہ جو میری نافرمانی کریں گے اور ایمان بالغیب وہ نہیں لائیں گے، اور اسی طرح یعنی جو تین عقیدے ہیں توحید، رسالت، قیامت، ان پہ ان کا ایمان نہیں ہوگا، رسولوں کی بات نہیں مانیں گے، فرمایا ان کو اور اسی طرح جو ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین ہیں، جنات، ان سب کو جہنم میں ڈال کر فرمایا میں جہنم کو بھروں گا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھ لیتے اس وقت کو کہ اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سر، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یعنی رب کے دربار میں، کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا،
فرجعنا، ہمیں دوبارہ واپس بھیجیے دنیا میں، نعمل صالحہ، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، نعمل ہم کریں گے، صالحہ نیک اعمال، انا بے شک ہم موقنون یقین کرنے والے ہیں کہ اب تو ہمیں بڑا یقین ہو گیا۔ ہاں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز، یعنی جمعہ والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ دہر، اور الحمدللہ ہم نے بھی کافی عرصے سے معمول بنایا، پوری صورت تو نہیں، وہ نمازی حضرات کی رعایت ضروری ہے، لیکن الحمدللہ ایک رکوع اس کا اور پھر جو ہے نا دوسری رکعت میں کچھ حصہ سورہ دہر کا، یعنی تقریباً یہ جمعہ والے دن ہمارا بھی معمول ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ جب رغبت بڑھی تو پورا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، تو خیر، لیکن یہ ہے کہ اب جو ترجمہ پڑھ لیا نا اس کا، اب سننے میں زیادہ مزہ آئے گا، ذرا اس کے ترجمے میں مزید غور کریں تو انشاءاللہ اب سننے میں بہت مزہ آئے گا اس کا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے پورا قیامت کا منظر بیان کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا، تو ہم دے دیتے کُلَّ نَفْسٍ، ہر نفس کو ہداہا، اس کی ہدایت، ہم ہر ایک کو پکڑ کے اس کی ہدایت دیتے چل میں۔ ولیکن حق القول، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے منی، میری طرف سے، کہ لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بضرور بھروں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس اجمعین، تمام جنوں اور انسانوں سے، کہ میں جہنم کو بھروں گا تمام جنوں اور انسانوں سے، نہیں جو نافرمان ہیں۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پھر ان سے کہا جائے گا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ تم نے اس قیامت کی جو ملاقات تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو اللہ کا سامنا ہونا تھا، اس کو تم نے بھلا لیا تھا، اور اس کے بدلے اب تم یہ جہنم کا عذاب چکھو، اس کا مزہ لو پھر۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا نسیناکم، ہم تمہیں بھی نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ کی طرف بلانے کی نسبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، وما کان ربک نسیا، تیرا رب بلانے والا نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں انا نسیناکم، ہم تمہیں بلا دیں گے، یعنی تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ جس طرح کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے حضرت جی ہمیں وہ فلاں معاملے میں یاد رکھنا، تو یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ ہمارا وہ کام کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو یاد نہیں رکھیں گے، یعنی قیامت والے دن ان کی فریاد رسی نہیں ہوگی، ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، کوئی بات بھی مانی نہیں جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیں گے کہ اب جہنم کا ہمیشہ کا عذاب، اس کے مزے لیتے رہو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ فذوقوا، یہ قیل لہم، کہا جائے گا ان کے لیے کہ فذوقوا، چکھو جہنم کا عذاب، بما، یہ بدلہ ہے، نسیتم، اس کا جو تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، ہم تمہیں بلا دیں گے، یعنی تمہیں نظر انداز کر دیں گے آج، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ انما المؤمنون، اب کفار و مشرکین کے حالات بیان کرنے کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا، ایمان والوں کی صفات کا، نشانیاں بیان کی، کچھ صفات بیان کی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ہماری آیات اور نشانیوں پر ایمان وہ لاتے ہیں جن کے اندر انابت ہو، یعنی جن کی طبع سلیم ہو، اور درمی نہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو، ان کا میلان ہو، تو جب ان کو قرآن و مجید کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، بلکہ متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے یہاں پر سجدہ جو ہے نا وہ واجب ہے، درس کے بعد سارے حضرات سجدہ کر کے جائیں۔ خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ دوسری صفت بیان فرمائی وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں تکبر نہیں ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے دل و جان سے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں بس۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں وہ رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں،
اپنے بستروں سے بچھونے سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ جو صالحین کاملین ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تہجد کی نماز پڑھو، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے یہ ان کی بھی نشانی، ان کی بھی عادت ہے، فرمایا کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی تہجد کی نماز پڑھو۔ تو تہجد کی نماز یہ صالحین کی علامت اور نشانی ہے۔ اس نے فرمایا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر آگے ان کی نشانی بیان کی کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ خوف اور امید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں مومن کے لیے، کہ مومن ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ ہمیشہ مایوسی بھی نہیں ہے، مایوسی گناہ ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مومن جو ہے وہ بالکل ہٹ درم اور بے خبر بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ اور آخری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی حلال طیب مال جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفات۔ فرمایا نا انما یؤمنو، بے شک ایمان لاتا ہے بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، وہ اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کی جائے ان قرآنی آیات کے ساتھ، تو خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا، اور پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، کہ اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، مضجع لیٹنے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے۔ یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، خوف اور امید میں، کہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، یعنی مومنین کاملین کے لیے یہ بشارت ہے، جو ایمان والے ہیں نا جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ہٹ درمی نہیں کرتے، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو خوف اور امید میں یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں جو ان کے لیے انعامات اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ جو کوئی انسان بھی اللہ کے علاوہ ان کو نہیں جانتا کہ وہ کیسی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو نعمتیں بیان کی ہیں یہ ان کا کچھ حصہ ہے، اور پھر زیادہ تر کا تعلق جائزہ، یعنی پہلی مہمانی سے، یعنی پہلے جب ابتداءً ان کو مہمانی، یعنی ان کی میزبانی کی جائے گی جنت میں، ان سے ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کے بعد آگے جب جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کیا انعامات اور کیا کیا نعمتیں دیں گے وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے، وہ کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا، نہ کسی دل میں ان کا کیا آیا جی۔ اور پھر فرمایا کہ بطور تائید کے یہ آیت مبارکہ پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ، پس نہیں جانتا، نفس، کوئی نفس، یعنی کوئی جان بھی، کوئی نفس بھی یہ نہیں جانتا، ما اخفی لہم، جو چھپا رکھا ہے ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے سرور اور لذت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے جنت میں، وہ فرمایا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے، کہ دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں
یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے وہاں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔